میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے ارادہ کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک معاذ اللہ کسی کے کان اور آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں جسمانی طور پر تو بننے سے پاک ہے، تو کیسے بن جاتا ہوں؟ میں اس کی آنکھ اور کان بن جاتا ہوں کہ اگر بندہ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے امر کی پیروی میں، حضور کے دین کی نوکری میں، حضور کے دین کی چاکری میں، حضور کے دین کی خدمت میں، نصرت میں، جب اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا چلا جاتا ہے، اپنا تن من دھن، جو کارکن، جو بندہ، جو امتی، جو مسلمان لٹاتا چلا جاتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، اپنی خواہشیں بھی قربان کرتا ہے، ذاتی پسند ناپسند بھی قربان کرتا ہے، اپنا وقت بھی قربان کرتا ہے، اپنی جان بھی صرف کرتا ہے، اپنا آرام بھی ترک کرتا ہے، اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، اپنی میں بھی مٹاتا ہے اور ذبح کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے اور حضور کے لیے اور حضور کے دین کے لیے۔ تو فرمایا جب کوئی بندہ اس طرح مٹ کر میرے دین کو بلند کرنے کے لیے تگ و دو کرنا کر دیتا ہے، تو پھر میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان کیسے بنتا ہوں کہ میں پھر کان تو اسی کے تھے، اسی کے رہتے ہیں، مگر کان اس کے ہوتے ہیں، ان کا محافظ میں بن جاتا ہوں۔ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، محافظ میں بن جاتا ہوں۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، محافظ میں بن جاتا ہوں۔ پاؤں بندے کے ہوتے ہیں، محافظ میں بن جاتا ہوں۔ دل بندے کا ہوتا ہے، محافظ میں بن جاتا ہوں۔ سو جب میں محافظ بن جاتا ہوں تو ہاتھ تو بندے کے ہیں، جس ہاتھ کا میں محافظ بن جاؤں وہ ہاتھ پھر کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ پاؤں تو بندے کے ہیں، جس کے پاؤں کا محافظ میں بن جاؤں وہ پاؤں گناہ کی طرف چل کر جا نہیں سکتا۔ محافظ جس نگاہ کا میں بن جاؤں وہ آنکھ گناہ نہیں کر سکتی، جن کانوں کا محافظ میں بن جاؤں اس کی سماعت گناہ نہیں کر سکتی، جس دل کا محافظ میں بن جاؤں وہ دل گناہ کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ کنت الحافظ لجوارح من الشیطان، نفس اور شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے میں اس کے اعضاء کا محافظ بن جاتا ہوں، اس کے اعضاء کا محافظ بن جاتا ہوں۔ یہ جو ایک حدیث ہے یہی کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، ناک اور کان، اس کی 15 تفسیریں ہیں۔ اللہ والوں کے پاس اس سے بھی زیادہ ہوں گی، 15 اس کی شرح الگ الگ معنی، 15 تو میرے پاس ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو میرا تو جاننے والوں میں کوئی شمار ہی نہیں ہے، میں تو نہ جاننے والوں میں ہوں، تو پتہ نہیں جاننے والوں کے پاس کتنے معارف ہوں گے، کتنے معنی ہوں گے۔ میں تو نہ جاننے والوں کی بھی قطار کا آخری ریزہ ہوں، جو کچھ بھی نہیں جانتے اور جو جاننا بھی نہیں جانتے کہ جاننا کیسے ہے، میں تو جاننا بھی نہیں جانتا۔ تو 15 شرح ہیں، اور جو جاننے والے ہیں اللہ بہتر جانے کتنی شرحیں اور معنی معارف ان کے پاس ہوں گے، مگر میں وہ 15 نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ حدیث کی شرح اس وقت موضوع نہیں۔ 2-3 جو آپ کی تربیت سے متعلق ہیں صرف وہ بیان کروں، جن کا تعلق آپ کی تربیت سے ہے، کنونشن کی مناسبت سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ایک پہچان دے رہا ہوں، آپ ایک مشن میں آئے، محنت کر رہے ہیں، جائزہ لیں اپنی زندگی کا کہ اللہ سے محبت کا سودا ہوا ہے، بولیے نا، یا نہیں ہوا۔ کامیابی تب ہوگی، قبولیت تب ہوگی، منزل تب نصیب ہوگی، توفیق تب برقرار رہے گی، اور اللہ کا فضل تب ہوگا اگر سودا محبت ہوگا۔ اللہ نے شرط عائد کر دی، فرمایا تب رکھوں گا اپنی نوکری میں کہ مجھ سے محبت کرو، اور اگر تم میری محبت چھوڑ دو میں تمہیں ہٹا کر اوروں کو لاؤں گا جن سے محبت کرو، سودا ہوگا۔ وہ فرماتا ہے میرے تو رشتے کی ابتدائی محبت سے ہوتی ہے، باقی باتیں بعد میں، یحبون و یحبون، باقی سب باتیں اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم، جو شرطیں بعد میں آئی ہیں فرمایا ابتدا سفر کی محبت سے ہوتی ہے۔
کارکنوں، رفقا، کارکن وابستگان، اہل اسلام، آقا کے امتی، دین کی خدمت کرنے والے، سلاسل کے مرید، متوسلین، آقا کا دامن تھامنے والے، اللہ کی بارگاہ میں رسائی کی خواہش کرنے والے، سب سن لیں کہ یہ سفر شروع ہی ہوتا ہے جس قدم سے، وہ قدم محبت ہے۔ اس رشتے کی ابتدا محبت ہے، باقی باتیں اور شرطیں بعد میں آتی، باقی باتیں اور شرطیں، یہ محبت اللہ کے ساتھ رشتے کا کلمہ شہادت ہے۔ فرمایا محبت سے بات ہوگی۔ اب آپ کو اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ اللہ سے محبت میں کہاں کھڑے ہیں۔ کھڑے ہیں تو آپ کی کوشش کی قبولیت ہوتی جائے گی، محبت میں کمزور ہے تو قبولیت کمزور ہوگی، محبت سے محروم ہے تو اس میں قبولیت و برکت نہیں ہوگی۔ بس ایک قاعدہ کلیہ سمجھا رہا ہوں، یہ نقطہ تربیت ہے۔ جو کمی کجی کوئی ہے رہی، آج سے پھر مروڑو اپنے آپ کو جیسے دھوبی کپڑے کو مروڑتا ہے، اور اللہ سے رشتہ محبت استوار کرو۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے علامت کیا ہے محبت کی۔ اب محبت آپ کو کہیں لکھی ہوئی تو ملے گی نہیں کہ ہاں اللہ کو آپ سے محبت ہے، یا آپ کو اللہ سے محبت ہوگی۔ احببتہ، اب اس کو پہچانیں گے علامتوں سے۔ کیا؟ اور علامت کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا کنت سمع الذی یسمع، علامت یہ ہے کہ دیکھو اگر آپ کی نگاہیں گناہ کرتی ہیں تو سمجھو اللہ محافظ نہیں بنا آپ کی آنکھ کا، اور اگر اللہ محافظ نہیں بنا تو سمجھو محبت نہیں ہوگی۔ بس سادہ سی بات۔ اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اگر آپ کا ہاتھ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کم تولتا ہے، خیانت کرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، آپ کا ہاتھ کسی سے زیادتی کرتا ہے، تو زیادتی تبھی کی ہے نا کہ اس ہاتھ کا محافظ اللہ نہیں تھا۔ محافظ ہوتا تو زیادتی کرنے نہ دیتا، حفاظت میں لے لیتا۔ ہاتھ زیادتی کرتا ہے تو سمجھو اللہ محافظ نہیں بنا، اور اللہ محافظ نہیں بنا تو سمجھو اللہ سے رشتہ محبت نہیں ہو۔ اگر پاؤں گناہ کی طرف جاتے ہیں تو سمجھو اللہ پاؤں کا محافظ اور نگہبان نہیں بنا، نہیں بنا تو سمجھو ابھی محبت کا سامان نہیں بنا۔ اگر دل، فرمایا دل بن جاتا ہوں جس سے ارادہ، سوچو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، دل میں جھانک کر دیکھو کہ دل کے ارادے کیسے ہیں۔ اگر دل کے ارادوں میں تکبر ہے، دل کے ارادوں میں کسی کے لیے حسد ہے، دل کے ارادوں میں کسی کے لیے بغض ہے، اناد ہے، سازش ہے، ارادہ بدی کا ہے، زیادتی کا ہے، غیبت کا ہے، چغلی کا ہے، گناہ کا ہے، کسی کی حق تلفی کا ہے، بے عزت کرنے کا ہے، اگر دل کے ارادے پاک نہیں ہیں تو سمجھو اللہ کی حفاظت دل پر نہیں ہے، اور اگر اللہ دل کا محافظ نہیں تو سمجھو محبت کا سودا نہیں۔ سادہ سی پہچان بس میں نے تو آپ کو بالکل ٹیسٹ کر کے بتا دیا کہ لٹمس جیسی طرح ٹیسٹ ہوتا ہے، تھرمامیٹر جس طرح ہوتا ہے، الیکٹرومیٹر ہوتا ہے جس سے آپ ناپ لیتے ہیں، بس پیمانہ اس حدیث پاک نے دے دیا۔ میں نے تو بس اس کو ذرا سادہ لفظوں میں سمجھانا ہی تھا نا، پیمانہ تو آقا علیہ السلام نے دیا، اللہ نے خود دیا۔ فرمایا کہ یہ میری محبت کا پیمانہ ہے، اس سے علامت کو پہچان لو۔ اور پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ پاک جب محبت کرتا ہے کسی بندے سے تو اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے۔ دوسرا معنی، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی کو اپنے رشتہ محبت میں لے لیتا ہے تو جبرائیل اور فرشتوں کو بھیجتا ہے نا، محبت کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے، محبت کی منگنی ہو گئی، اب رشتہ ہو گیا، کیا جوڑ بن گیا، اس نے محبوب جو بنا لیا، کیا اپنی شان کے لائق جوڑ، محبت کا رشتہ جڑ گیا۔
تو فرمایا جس کو محبت کے رشتے میں لے لیتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اب دوسری شرح، دوسرا معنی بیان کر رہا ہوں، اس کو خیر کا ارادہ اس کے لیے کر لیتا ہے، اور فرمایا جب میں اس سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہوں تو اس بندے کو اپنے ذکر اور اپنی اطاعت میں مشغول کر دیتا ہوں۔ جب خیر کا ارادہ کر لیتا ہوں محبت کے باعث تو پھر کیا کرتا ہوں، اس بندے کو مشغول کر دیتا ہوں اپنی یاد میں، اپنی اطاعت میں، اپنی بندگی میں، اپنی عبادت میں، اپنی رضا میں، اپنے امر کی تعمیل میں، نفس اور شیطان سے بچنے میں، نافرمانی سے بچنے میں، گناہ سے بچنے میں، عذاب کے راستے پر جانے سے بچا لیتا ہوں۔ جب ارادہ خیر کا کر لیتا ہوں تو ساری خیر اس کو اپنے جرمٹ میں لے لیتی ہے، گھیرے میں لے لیتی ہے، اس بندے کے اعضاء سراسر اطاعت بن جاتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ خیر اس طرح نافذ ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں کہ پھر اللہ کا ارادہ خیر اس کے ایک ایک عضو کو، زبان کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیتا ہے، اس کے دل کو اپنی یاد میں مشغول کر دیتا ہے، اس کی آنکھ کو اس کے مکھڑے تکنے کی آرزو میں مشغول کر دیتا ہے۔ یریدون وجہہ، اس کے مکھڑے کے طلبگار ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی کو اللہ کی رضا کا آئینہ دار بنا دیتا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ کی بندگی، عبادت اور اللہ کی طاعت کا پیکر بنا دیتا ہے۔ پورا ارادہ خیر اس بندے کو مشغول کر دیتا ہے طاعت حق میں، اپنی طاعت میں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ارادہ خیر اسے اپنی طاعت میں مشغول کر لیتا ہے تو وہ ارادہ خیر اس سے گناہوں کی، نافرمانیوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو پھر کوئی معاملہ ہو، روز مرہ کی زندگی کا معاملہ، اب آپ پہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں کھڑے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اللہ بیان کرتا ہے پھر وہ کیسے ہو جاتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، وہ ایسے ہو جاتے ہیں اگر کوئی لغو بیان کر رہا ہو، ان کے پاس بیٹھا غیبت کر رہا ہو، چغلی کر رہا ہو، لغو گوئی کر رہا ہو، أَعْرَضُوا عَنْهُ، وہ اس کی بات سنتے نہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے کان تیری لغو بات نہیں سننا چاہتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی اکھڑ آدمی برائی سے اس کو بیان کر رہا ہو، خطاب کرے تو وہ اس کو سلامتی کی دعا کر کے کنارہ کش ہو جاتے، ایک طرف ہو جاتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر چلتے ہیں تو قدم یوں رکھتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یعنی جب اللہ کا ارادہ خیر کسی کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمام ان چیزوں سے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہیں، ضرر رساں ہیں، ان سے بچ جاتا ہے بندہ، اور خیر اور طاعت کے کام میں اللہ پاک اس کو مشغول کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب اپنی محبت سے سفر شروع کر کے محبوبیت میں لاتا ہے، محبوبیت میں تو مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جب اپنی محبت کا رنگ چڑھاتا ہے، اس کو کیا اپنی محبت میں لیتا ہے، تو اس محبت میں لینے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے اپنے خلق کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت یہی تو ہوتی ہے نا کہ جس سے محبت ہو جائے تو محبت کرنے والے کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ جو کچھ ہے کہتا ہے سنیا اے ہن تیرا ہے، اے لے جا۔ تو جو اس کے پاس اعلیٰ خلق ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، جب اللہ محبت کسی سے کرتا ہے، ارادہ کر لیتا محبت کا، تو پھر اپنے خلق کا رنگ اس پہ چڑھا دیتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اپنے اخلاق کا، اور وہ متخلق ہو جاتا ہے بندہ اخلاق اللہ سے۔ اللہ کے جو خلق ہیں وہ خلق، ان کی جھلک اس بندے میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا خلق معاف کر دینا ہے، بندہ پھر معاف کر دینے والا بن جاتا ہے۔ اللہ کا خلق بخیلی نہیں، سخاوت ہے، بندہ سخی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کنجوسی کوئی نہیں، سخاوت ہے، بندے کو بھی سخی کر دیتا ہے۔
اللہ رؤوف و رحیم ہے، بندے کو بھی پیکر رحمت کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہے، طیب و طاہر ہے، بندے کو بھی طہارت اور پاکیزگی عطا کر دیتا ہے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اپنے اخلاق کا رنگ چڑھا دیتا ہے بندے پر، اس کی محبت جتنی بڑھتی ہے اتنا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ وہ رنگ ساز رنگنا شروع کر دیتا ہے محبوب بندے کو۔ کیا رنگ ساز؟ تو بندے کے جو زندگی کی اور اخلاق کی چنریا ہے نا، چنری، کیا چنری، وہ پھر رنگ ساز اسے اپنی چنری کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ تو کیسے رنگ چڑھتا ہے؟ وہ پہلے بھی تو رنگ تھا نا، بندہ غضب کرتا ہے، غیظ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، دوسروں سے کدورت رکھتا ہے، یہی کام ہی کرتے ہیں نا ہم اور آپ، بولیے نا، نہیں کرتے؟ باہر والے کیا بتاتے ہیں؟ تائید کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، جھگڑا کرتا ہے، فساد کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، سازش کرتا ہے، دوسرے کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ ساری زندگی اس میں برباد کرتا ہے، یہ سب کو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، نفس میں سخاوت نہیں، بخشش نہیں، عفو درگزر نہیں، یہ جو سب کچھ ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق ہیں۔ کب تک؟ جب تک اسے محبت نہ ہوئی تھی۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بندے سے محبت بھی کرے اور جس سے محبت کرے اس کے اخلاق یہ رہنے دے، ہائے ہائے ہائے، نہیں ہو سکتا۔ ہائے کوئی محب پسند کرتا ہے کہ اس کا محبوب برے اخلاق والا ہو؟ کوئی محب پسند کرتا ہے کہ اس کے محبوب کی ادائیں لوگوں کو پسند نہ آئیں، اس کے محبوب کے اخلاق لوگوں پہ ناگوار گزریں؟ کرتا ہے کوئی؟ اس کے محبوب کی ادا لوگوں کو اچھی نہ لگے، کون پسند کرتا ہے؟ ارے ادنا محبوب، ادنا محب پسند نہیں کرتے ادنا محبوبوں کی کہ ادائیں اچھی نہ رہیں، وہ چاہتے ہیں میرے محبوب کی ادا بھی اتنی اچھی ہو کہ جو دیکھے بھلی لگے اور ہر کوئی تعریف کرے۔ تو جب ادنا محب ادنا محبوب کی اداؤں کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے تو جس کو رب محبوب بنا لے اس کے اخلاق اور ادائیں کیوں نہیں بدلے گا؟ یہ تیسری شرح کر رہا ہوں، وہ اس کے اخلاق بدلنے لگ جاتا ہے، پھر دیکھیں اخلاق اس کے بدلتا ہے۔ کنجوس تھا، اگر کنجوسی سخاوت میں بدل گئی تو سمجھ لو کوئی محبت کا قصہ ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، غفلت جوہد میں بدل گئی، غفلت ہے نا، کام میں غفلت ہے یہ نہیں، کارکن بتائیں ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ سودا محبت کا ہو جائے؟ بتائیے، چاہتے ہیں تو کل سے غفلت ختم کر دو۔ کبھی ادھر سے شروع ہوتا ہے، کبھی ادھر سے شروع ہوتا ہے، کبھی ادھر سے شروع ہوتا ہے، کبھی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، دونوں طریقے چلتے ہیں اس کے کارخانہ قدرت میں۔ کبھی کیا کرتا ہے؟ یجتبی الیہ من یشاء، کبھی وہ چاہتا ہے کسی کو، ہائے ہائے، کبھی ہائے ہائے کسی کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہ لے اس کو پھر لمبے چوڑے جمبیٹوں اور گورکھ دھندوں میں اور جمیلوں میں نہیں ڈالتا۔ اگر وہ چاہ لے یشا تو یجتبی الیہ، پھر چن کے اپنے ساتھ ملا لیتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اگر وہ چاہ لے تو مجتبی کر دیتا ہے۔ کیا؟ وہ چاہے تو سیدھا مجتبی کر دیتا ہے، مرتضی کر دیتا ہے، مصطفیٰ کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اصطنعتک لنفسی، موسیٰ تجھے میں نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ ہائے ہائے، اس کے لفظ تو دیکھو کیسے بولتا ہے، اصطنعتک لنفسی، اے موسیٰ تجھے میں نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ تو جس کو وہ چاہے اسے پھر چن کر یجتبی الیہ، وہ لمبے لمبے سفر مشقتوں میں نہیں ڈالتا، اس نے چاہ جو لیا
تو پھر وہ سیدھا ہی ملا لیتا ہے، مجتبا کر لیتا ہے۔ ایک طبقہ تو ایسا خوش نصیب ہے، ایک طبقہ تو ایسا خوش نصیب ہے، اور کچھ وہ ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کہ بندہ چاہتا ہے، بندہ یونیب، بندہ منیب بنتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ اس کے طرف جاؤں تو ان کے لیے کرتا ہے، جب کوئی بندہ چاہتا ہے ادھر جانے کا، صاحب انابت ہوتا ہے، تو یہدی الیہ اپنا راستہ دکھا دیتا ہے، اپنا راستہ دکھا دیتا ہے۔ میرے بندے تو میری طرف آنا چاہتا ہے، جی مولا آنا چاہتا ہوں، میرا راستہ یہ ہے، میرے گھر کو یہ راستہ آتا ہے، بس اس پر آتا جا، اس پر آتا جا، میں توفیق دیتا جاؤں گا، آ جا جہاں تک آ سکے، تیرا نصیب ہے۔ عدل کرتا ہے، کیا؟ جتنا بندہ چاہتا ہے اتنا قریب کر دیتا ہے، جتنا چلتا ہے فرمایا اس کے جواب میں 70 قدم چل جاتا ہوں میں بھی۔ جہاں عدل کا قانون ہے اس میں تو کسی کے لیے کمی رہنے نہیں دیتا، اور بس استحقاق عدل پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور کئیوں پر فضل کرتا ہے، فضل پر کسی کا حق اور دعویٰ نہیں، فضل پر کسی کا، عدل پر دعویٰ ہے۔ فرماتا لیس بظلام للعبید، عدل پر دعویٰ کرو، میں کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا، جو میری طرف جتنا چل کے آنا چاہتا ہے اتنا قرب عطا کر دیتا۔ بات پوری ہوگی، ختم۔ اب رہ گیا اللہ یجتبی الیہ من یشاء کہ کسی کو میں خود محبت کر لوں، محبوب کر لوں، چاہ لوں، تو اس پر تمہارا دعویٰ نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے، میں مالک ہوں۔ تو جس کو اللہ چاہتا ہے یجتبی، اس کو کہا یہدی الیہ، راستہ دکھاتا ہے، اور جس کو خود چاہ لے اسے یہدی الیہ نہیں کہا، یہ راستہ ہے آ جانا، یجتبی الیہ، ہاتھ پکڑ کے بلا لیتا ہے۔ تو کسی کو طور پر بلا کر 30 راتیں بٹھاتا ہے، طور پر بلا کر 30 راتیں بٹھاتا ہے، اور 30 راتوں کے بعد وہ سوال کرتا ہے تو 10 راتیں اور لگواتا ہے، 30 راتوں کے بعد سوال کرتا ہے تو 10 راتیں اور لگواتا ہے۔ یہدی الیہ من یونیب، ہر ایک کے مرتبے کے حساب سے ہے، آپ کا ہمارا معاملہ یہدی الیہ من یونیب ہمارے مرتبے کے حساب سے ہوگا، نبیوں رسولوں کا معاملہ یہدی الیہ من یونیب کا قاعدہ ان کی شان کے مطابق ہوگا۔ تو کسی کو طور پر بلا کر 40 راتیں بٹھاتا ہے، یہدی الیہ من یونیب کا نظارہ کرواتا ہے، اور کسی کو ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے کو یجتبی الیہ بلا کر کعبہ قوسین پر بٹھا کر پردہ اٹھا دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنے قریب کر لیتا ہے، یا چن کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، جو بھی معاملہ کرے، راستہ دکھا دے یا بارگاہ میں پہنچا لے، راستہ دکھا دے یا اپنی حضوری میں پہنچا دے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے ساری قسموں کو ایک شعر میں بند کیا۔ بندوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اس طرح کی، بندوں کی، تو سلطان العارفین فرماتے ہیں کئی جاگن، کئی جاگن، کئی جاگ نہ جانن، کئیوں کو جاگنے کی توفیق دیتا ہے، جاگو توفیق دیتا ہے، کئی جاگ نہ جانن، کئیوں کو جاگنے کی توفیق نہیں دیتا، جاگ نہیں سکتے، تو کئی جاگ دے بھی گئے ستے ہو، تو کئی ایسے بھی ہیں کہ جاگتے ہیں رات ساری مگر جاگنا ان کا سونا ہے، جاگنا بھی سونا رہتا، کئی جاگ دے بھی رہے ستے ہو، کنہ نو رب ستیاں ملیا، یہ یجتبی الیہ من یشاء والے ہوگا۔ پہلے مصرے کے تینوں طبقے یہدی الیہ من یونیب والے تھے، یا محرومین تھے، یا اہدا والے تھے، اور اب
کنہ نو رب ستیاں ملیا. کئی خود بے خبر بے دھیان تھے, ابھی طلب ہی نہیں کی تھی تو رب ستیاں ملیا. یہ یہدی الیہ من یونیب والے ہو گئے جو اسے پسند آ گئے. ہائے ہائے. تے کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو, کئی جاگتے جاگتے لٹ گئے, جاگتے لاگتے بھی لٹ گئے. کئی جاگتے جاگتے لٹ گئے اور کئی سوتے سوتے لوٹ گئے. کئی سوتے سوتے لوٹ گئے, کئی جاگتے جاگتے لٹ گئے. تو اب تیسری شرح جو کر رہا تھا وہ یہ کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے اخلاق پھر اس کے نہیں رہنے دیتا. اس کے اخلاق اس کے اپنے نہیں رہنے دیتا, اس کے اپنے اخلاق اس قابل کہاں کہ وہ محبت کرے. ہائے ہائے. جب محبت کرتا ہے تو پھر بلیچنگ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بلیچنگ کرتا ہے, صفائی کرتا ہے. اس کے اپنے رنگ ڈھنگ, رنگ میں بھنگ, جو کچھ ہمارا تو رنگ کیا, ہمارا تو رنگ میں بھنگ ہے, وہ پھر یہ سارے بھنگ شنگ دھو دیتا ہے. ننگ بھنگ ہمارے دھو دیتا ہے, بلیچ کرتا ہے. تو رنگ ساز کیا کرتا ہے؟ پہلے پچھلا کوئی غلط ملت رنگ ہو تو اس کو اتارتا ہے بلیچنگ پاؤڈر کیمیکل کے ساتھ تاکہ دبے نہ رہیں, صاف کرتا ہے چادر کو. پھر رنگ ساز نے جو رنگ چڑھانا ہو پھر چادر پہ چڑھا دیتا ہے. سو چنری رنگی جاتی ہے, چنری رنگی جاتی. فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, جس سے محبت کرتا ہوں اس کے اخلاق بدل کر اپنے اخلاق کا رنگ چڑھا دیتا. پھر گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. جب اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ سے دیکھتا ہے, سنتا ہے تو اس کے کان سے سنتا ہے. وہ اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے, اس کی سماعت پہ اپنی سماعت کا رنگ چڑھا دیتا ہے, بصارت پہ اپنی بصر کا رنگ چڑھا دیتا ہے, اس کی گرفت پر اپنی گرفت کا رنگ چڑھا دیتا ہے, خلق اس کا مٹا کر اپنا خلق چڑھا دیتا ہے. ہر ایک کو اتنا رنگ چڑھاتا ہے جتنا اس کا نصیب تھا یا جتنی رنگ کی اس میں طاقت تھی یا جتنا اس نے چاہا. اور بڑھاتے بڑھاتے جن کے سارے رنگ بدل کے اپنے سارے رنگ چڑھا دیے ان کو کہا محبوب انک لعلی خلق عظیم, آپ کو اخلاق عظیم کے مرتبے پر بٹھا دیا ہے. یہ بات سننے والی ہے خاص. مخلوق کے اخلاق کو عظیم کہے تو بات بنتی ہے. میری بات آپ نہیں سمجھے. چھوٹا چھوٹے کو عظیم کہے تو چلو اس کے حساب سے ایک عظمت بنتی ہے, مگر خالق اپنی مخلوق کو عظیم کہے تو یاروں کو سوچنے کی بات ہے. عقل سے کام لو. خالق ہو کر اپنے مخلوق کو اپنے بندے کو عظیم کہے, خالق ہو کر عظیم کہے تو بھائی کچھ تو ہوگا. سوچیں کتنا رنگ بدلا ہوگا, کتنے رنگ چڑھائے ہوں گے, اپنے کتنے رنگ اتارے ہوں گے, اپنے کتنے رنگ اس کے کتنے رنگ اتارے ہوں گے, اپنے کتنی بار رنگ چڑھائے ہوں گے. اتنا تو رنگا ہوگا رنگ ساز نے کہ رنگ کر اس کے رنگ دیکھ کر کہہ اٹھا محبوب تو خلق عظیم پر ہو گیا. اتنے رنگ تو چڑھا دیے ہوں گے نا, اور آقا علیہ السلام پر اتنے رنگ